نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حقیقی آزادی دلوائی ہے، اس لیے اس احسان عظیم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ کے حضور وہ کام ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا اور یہ سلسلہ نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ کے ختم ہو گئے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے اور صرف ہمارے لیے نہیں، ہم سے قبل اور ہم سے بعد سب کے لیے حضور کی ذات اللہ کا احسان بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی احسان عظیم ہے جس کو رب ذوالجلال نے جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رسول اللہ کی بعثت فرما کر رب ذوالجلال نے یہ احسان جتلایا۔ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی احسان جتلایا نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں سے یہ خلوص اٹھ جائے۔ انسانی وجود اللہ کا انعام ہے، اس کے اندر خود اللہ کا احسان ہے۔ انسانی آنکھ کا جو یہ خول ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اس کے اندر جو نظر ہے یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ زبان یہ اللہ کا انعام ہے، اس کے اندر قوت گویائی یہ اللہ کا احسان ہے۔ کانوں کا خول یہ اللہ کا انعام ہے اور قوت سماعت یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کی خوراک اخروٹوں کا خول یہ انعام ہے، اس کے اندر جو غوطہ ہے وہ اللہ کا انعام ہے۔ بادام کا خول یہ اللہ کا انعام ہے، اس کے اندر گری جو ہے یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیلے کا چھلکا جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اس کے اندر جو کیلا ہے وہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ایک احسان نہیں جتلایا، لیکن حضور کی ذات کو بھیج کر کے رب ذوالجلال نے یہ احسان ہم پہ جتلایا ہے کہ میں نے یہ احسان خصوصاً مومنوں پہ کیا ہے۔ حالانکہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے اللہ کی رحمت ہیں، اور ہر ایک نے اپنی بساط اور قوت اور سوچ اور خیال اور معیار کے مطابق حضور کی ذات سے فیض پایا ہے۔ صرف ایمان والوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور کی ذات نے ایسے فائدہ، حضور کی ذات سے ایسے فائدہ اٹھایا۔ مثلا ایک باغ ہے پھولوں کا، گلاب کا کہہ لیں، گلاب کے پھولوں کا باغ ہے۔ اب اس کا مالی جو ہے وہ پھولوں کو چھونے نہیں دیتا، ہاتھ نہیں لگانے دیتا، لیکن اس باغ کا مالک اس کی خوشبو کو گزرنے والوں کی سے روک نہیں سکتا، گزرنے والے اس کی خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات آئی تو اللہ کی طرف سے مومنوں کے پاس ہے، لیکن آپ کی خوشبو ہر ایک سونگھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ خوشبو موضع تن کو پہنچی تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں عمر کا دور لانا چاہتا ہوں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری اتباع کرو یا میرے خلفائے راشدین الراشدین المہدیین، سیدھے رستے پہ چلے ہوئے ہدایت یا راستہ میرے جو خلفاء ہیں ان کی پیروی کرو۔
الصحابی کالنجوم اقتدیتم فاتدیتم، میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کا استاد جو میں ہوں، جن کا استاد اتنا عظیم ہے وہ شاگرد کتنے عظیم ہوں گے۔ دوسری مثال توجہ فرمائیں، ایک دفعہ ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی ذات سے ہر ایک نے فیض پایا ہے، حضور کی ذات سے ہر ایک نے سیکھا ہے، ہر حضور کے در انور سے ہر ایک نے خیرات پائی ہے۔ مثال کیسی، ایک بندہ رات کو آتا ہے اور سو جاتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، پردوں کو آگے کر دیتا ہے، اس لیے کہ صبح سورج کی شعاعیں میرے اوپر نہ پڑیں تاکہ میری نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ ایسے ہو نہیں سکتا جب سورج چڑھے اور کمرے میں اندھیرا مکمل طور پر چھایا رہے، سورج اپنا رنگ دکھاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، کہیں نہ کہیں سے سورج کی روشنی جو ہے بندے کو آ کے جگا دیتی ہے، چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور کی روشنی سے ہر ایک نے فیض پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے اس سورج کو سراج وہاجہ کہا اور اس سورج کو سراج منیرہ کہا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات سے ہر ایک نے فیض پایا ہے، تو میں کہتا ہوں حضور کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور نے ہر ایک کو ذہنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اسی لیے تو ہم حضور کے تذکرے کرتے ہیں، حضور کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں، حضور کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے، نہ مسلمان اس سے انکاری ہے، نہ کافر اس سے انکاری ہے۔ کیا مکہ کے کافر یہ نہیں کہتے تھے حضور صادق و امین ہے؟ صادق اللہجہ رسول اللہ کی ذات ہے، عظیم الامانہ حضور کی ذات ہے، اور یہ بات مسلم ہے۔ مکہ کے کافر بھی یہی کہتے تھے، مومنوں کا رب بھی یہی کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صادق و امین مشہور تھے نا، ایسے ہی ہے نا، حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، میں کوئی انگلش نہیں میں بات کر رہا، آپ کی زبان میں بول رہا ہوں۔ حضور صادق الامین تھے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو جہل کہتا ہے میں آپ کو تو نہیں جھٹلاتا، میں تو آپ کو سچا کہتا ہوں، میں تو آپ کو صادق و امین کہتا ہوں، اس لیے جو آپ لے کے پیغام آئے ہیں نا، یہ پیغام جو ہے اس کو ہمارے دل نہیں قبول کرتے، یہ آپ کی جو باتیں ہیں نا ان کو ہمارے دل نہیں قبول کرتے، آپ کی ذات کو ہمارے دل قبول کرتے ہیں۔ آپ نہیں کہتے، مکہ کے یہ کافر کہتے ہیں، اور اللہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، قرآن کی آیت ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ان کا جو جھگڑا آپ کے ساتھ ہے، ان ظالموں کا جھگڑا اللہ کی آیاتوں کی وجہ سے ہے، اللہ کی آیات کی وجہ سے ہے، ان کے ساتھ جو جھگڑا ہے قرآن کی وجہ سے ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، اللہ کہہ رہا ہے۔ ابو سفیان جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس وقت جب ہرقل بادشاہ نے پوچھا تو ابو سفیان سے پہلا سوال اٹھایا، کیا وہ تم میں جھوٹ بولتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، وہ تو تکبر سے دور رہتے ہیں، وہ تو بڑی تواضع کرنے والے ہیں، وہ تو رشتہ داروں کے معاملے میں بڑے نرم ہیں،
وہ تو غریبوں کے ساتھی ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں وہ ان کا سہارا ہے، وہ تو ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ تو ہمیں ظلم سے نجات دلاتے ہیں، وہ تو غریب کے ساتھی ہیں۔ اس نے کہا اچھا ان کا رب جو کہہ رہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اے میرے محبوبہ وہ تجھے تو نہیں جھٹلاتے، تجھے تو ہم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ تجھے کوئی جھٹلا سکتا ہی نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کائنات میں ہر کوئی خیرات تیرے در سے پاتا ہے، سبحان اللہ، عقل تجھ سے ملتی ہے، حکمت تجھ سے ملتی ہے، علم تجھ سے ملتا ہے، علم تجھ سے ملتا ہے، نور تجھ سے ملتا ہے، تو تجھے جھٹلایا کیسے جائے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، تجھے نہیں جھٹلا سکتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، حضرت جابر بن سمرہ کہتے میں نے حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا، میں حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا، ایسی حسین آنکھیں تھی، آپ سو کے جاگتے تھے پتہ ایسے چلتا تھا آپ نے سرما پہنا ہوا ہے، سبحان اللہ، حالانکہ آپ نے سرما نہیں پہنا ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی دیکھا ہے حضور کی آنکھوں پہ کبھی وہ، ہم تو جاگتے ہیں نا تو وہ گگ سی لگی ہوتی ہے جی، حضور کی آنکھیں صاف، ہم چہرے پہ کپڑا نہ لگائیں، پانی نہ لگائیں تو بیٹا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، حضور کا حسن تو عیاں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آنکھیں کیسی تھیں جن کا حسن کائنات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سورج کو گرن لگا، میرے نبی نے نماز پڑھی، نماز کے دوران کے بعد آپ نے فرمایا میں نے نگاہ اٹھائی 7 آسمانوں کو دیکھ کر کے میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال ہے، تو میرے نبی نے 3500 سال کے سفر کو ایک جھلک میں دیکھ لیا ہے، رب کی جنت کا نظارہ بھی کر لیا ہے۔ بتاؤ پھر کائنات میں ایسی آنکھ کس کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس زبان سے یہ قرآن نکلا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایسا حسین جن کو حضرت حسان بن ثابت کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، کائنات میں کوئی اور ہو تو پھر بات ہوتی ہے نا، اس لیے فقیر یہ کہتا ہے کہ حضور کا حسن بے مثال ہے، سبحان اللہ، حضور کی ذات بے مثال ہے، لیکن حضور کا احسان بھی ہمارے اوپر بے مثال ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، انسان تو غلام تھا کس کا؟ حسن کا۔ انسان تو غلام تھا کس کا؟ مال و دولت کا۔ انسان تو غلام تھا کس کا؟ پتھروں کا۔ انسان تو غلام تھا کس کا؟ خواہشات کا۔ انسان تو غلام تھا کس کا؟ اپنی عادات کا۔ انسان تو غلام تھا کس کا؟ ذات اور بات کا۔ انسان تو غلام تھا لسانیات کا۔ انسان تو اتنا نیچ ہو چکا تھا کہ یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خود ساختہ پتھروں کو خدا مانتا تھا اور اپنی جبین ناز کو ان کے سامنے جھکا دیتا تھا۔ اتنا گر گیا تھا۔ کبھی تو یہ سورج کو جو اس کی خدمت کے لیے ہے اس کو اپنا خدا مانتا ہے، کبھی تو یہ چاند کو جو اس کی خدمت کے لیے ہے اس کو اپنا خدا مانتا ہے، کبھی یہ ستاروں کو جو اس کی خدمت کے لیے ہیں اس کو اپنا خدا مانتا ہے، یہ درخت جو اس کی خدمت کے لیے ہیں ان کو وہ اپنا خدا مانتا ہے، یہ پتھر جو اس کی خدمت کے لیے ہیں ان کو یہ اپنا خدا مانتا ہے۔ اس غلامی سے اگر کسی ہستی نے انسان کو چھڑایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو نا انسان کتنا نیچ ہو چکا تھا، کتنا گر گیا تھا۔ حضور نے ہر غلامی سے چھڑا کر کے ہر ایک کے سامنے جھکنے سے چھڑا کے رب ذوالجلال کے سامنے جھکا دیا، جہاں پہ جھکنے کا مزہ بھی سبحان اللہ،
سبحان اللہ بے شک اس لیے حضور کے مقصد اور مشن کو بھی پہچانو. حضور کی ذات کے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. غسل سے تو انکار نہیں، نہ مسلمان انکار کر سکتا ہے نہ کافر انکار کر سکتا ہے. میں نے تو بات ہی ختم کر دی، اللہ کا قرآن پڑھ دیا. اللہ نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. سبحان اللہ. وہ لعاب ایسا پوری کائنات کی تھوک کو اکٹھا کیا جائے، اس میں ذلت، بیماری اور خواری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک ہی تو ذات ہے جس کا لعاب علی کی آنکھ میں لگے تو شفا مل جاتی ہے، ابو بکر کی ایڑی میں لگے تو شفا مل جاتی ہے، مکہ کے کڑوے کنویں میں پڑ جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، جابر کی ہانڈی میں لگے تو 1400 فوجیوں کو وہ کھانا پورا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حسن سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. رب نے بنایا تو ایسا. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کی بات ہے. جس نبی نے ہمیں ذہنی غلامی سے آزاد کیا ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کے تذکرے کیے جائیں اور ان کی بات کو اپنے قلوب و اذہان پہ پکا کیا جائے. بات وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی ذات. سبحان اللہ. ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے نا، ہمیں اس طرف بھی تو آنا ہے. کتنا کیا گزرا تھا انسان. آج ماں کتنی اچھی لگتی ہے، بہن کتنی اچھی لگتی ہے، بیٹی کتنی اچھی لگتی ہے بچپنے میں، بعد میں تو حق بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا زندگی تھی عورت کی، کیا انسانیت کا وجود تھا انسانوں کے اندر. جو اصل مقام اللہ تو کہتا ہے شفا حفرۃ من النار. تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. آج پھر وہی بیماری ہمارے اندر آ رہی ہے. دیکھو نا کہاں انسانی عقل تھی. جو جہاں سے طب پھوٹتی ہے یونان والے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں عورت کے اندر شعور رکھا بھی ہے کہ نہیں. وہ تو یہ ریسرچ کر رہے تھے. عرب کی سرزمین میں چلے جاؤ تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچیوں کو. آپ کی اگر بات کی جائے تو آپ کی سرزمین پہ ایک مردہ لاشا جلایا جاتا تھا. اور کیا قصور تھا اس عورت کا جس کا زندہ وجود بھی ساتھ جلایا جاتا تھا. ایک طرف مردہ لاشا جلایا جا رہا ہے، دوسری طرف بیوہ عورت کا زندہ وجود جلایا جا رہا ہے. اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اور وہ کیا پکارتی ہوگی. کب آئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے اعلان رب ذوالجلال جس کے کرتا ہے. تو آج واپس اسی ذلت کی طرف لایا جا رہا ہے، واپس اسی خواری کی طرف لایا جا رہا ہے. اسی عورت کو جس کو میرے نبی نے عزت دی ہے، جس کو میرے نبی نے مقام دیا ہے، جس کو میرے نبی نے ایک شان دی ہے، آج اس کی تصویر عریانی لگائی جاتی ہے. مرد کی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ یہ میرا سوال ہے. اس عورت کے نام پہ کاروبار کیا جاتا ہے تو مرد کے نام پہ کیوں نہیں کاروبار کیا جاتا؟ ملان کو یہ بخار چڑھتا ہے بتاتے ہوئے جب حرام کی لت پڑ جائے اور حرام خوروں کے مال پہ پلے تو پھر وہ دین بھی ایسا ہی بیان کرتا ہے. بتاؤ نا، آج بازار میں بٹھایا ہوا ہے مال بیچنے کے لیے، گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے ٹکٹ خریدنے کے لیے، جہازوں میں خدمت کے لیے ہے، گاڑیوں میں عورت خدمت کے لیے رہ گئی ہے. میرے نبی نے تو یہ کہا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کا حق ادا کیا، کل قیامت میں محمد کے ساتھ یوں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں ہوگا.
اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا. کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 نہیں ہے 3 نہیں ہے 1 ہے, تو فرمایا رب کے ہاں کمی کون سی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی کمی ہے میرے مالک کی بارگاہ میں؟ اس کا تو اعلان ہے اللہ الصمد اللہ الصمد ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو انسان کو ہر غلامی سے میرے نبی نے چھڑایا ہے, آزادی دی ہے. میگنا کارٹا کو آزادی کا چارٹر کہنے والوں, میں تو کہتا ہوں رب ذوالجلال نے جو قرآن محمد عربی پہ نازل کیا ہے اس سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹر کوئی. سبحان اللہ. اس کو پڑھو تو صحیح, اس کو سمجھو تو صحیح. یہ میرے رب نے کیوں نازل کیا ہے؟ رسول اللہ کی صورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. خدا کی قسم ایسا ہے ہی نہیں. رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. نہ مسلمان جھٹلا سکتا ہے نہ کافر جھٹلا سکتا ہے. سب سے بڑا دشمن یہودی ہے, وہ بھی انکار نہیں کر سکتا. اور تیرا رب جو کہہ رہا ہے تجھے رب تسلی دے رہا ہے, اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک اللہ کی بات میں یقین نہیں, اللہ ہی کی بات ہے نا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. سبحان اللہ. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, محبوبہ تجھے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. میں رب کہہ رہا ہوں. اگر جھٹلاتے تو یہودی جھٹلاتے, وہ بھی نہیں جھٹلا سکتے. میرے رب نے ان کا بھی بوتھا بند کر دیا ہے. مکہ کے کافر جھٹلاتے, وہ بھی نہیں جھٹلا سکتے. میرے رب نے ان کا بوتھا بھی بند کر دیا ہے. ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں صادق و امین. سبحان اللہ. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے حضور کی ذات کا احسان ہمارے اوپر ہے. کسی نے غسل کی خیرات لینی ہے تو وہ در مصطفیٰ سے ملے گی. سبحان اللہ. خیرات لینی ہے تو در مصطفیٰ سے ملے گی. علم کی خیرات لینی ہے تو در مصطفیٰ سے ملے گی. اگر خدا سے بھی ملنا ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر جائے گا تو رب ملے گا. رب نے 2 ٹوک اعلان کر دیا, فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر میری محبت میں آنا چاہتا ہے, میرا معبود بننا چاہتا ہے, تو پھر دل میں میرے نبی کی عظمت ہونی چاہیے. بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہوا؟ کڑ کڑ ادھر تے انڈے ادھر, یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ حضور کہیں آپس میں نرم ہو جاؤ, ہم آپس میں سخت ہو جائیں. حضور کہیں حرام سے بچو, ہم اسی کی طرف جائیں. حضور کہیں نماز پڑھو, ہم نماز کو چھوڑ دیں. حضور کہیں قرآن کی تلاوت کرو,